بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، جن کے ہمیں نام آتے ہیں، جن کے نہیں آتے، وہ سب کے سب جنتی ہیں۔ ہاں، ہمارا عقیدت کا رشتہ ہے، خونی رشتہ نہیں ہے، اور عقیدت اندھی بھی ہوتی ہے، لیکن صرف عقیدت نہیں ہے، عقیدہ بھی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے مخاطب کیا، تمام صحابہ کرام۔ اس کا مصداق ہم بھی ہیں، آج کے مسلمان بھی ہیں، لیکن اولین مخاطب کون تھے؟ صحابہ کرام۔ آج جو صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں گندی باتیں کرتے ہیں اور یا ایھا الذین آمنوا کے تحت خود اپنا مسلمان ہونا بتاتے ہیں کہ یہ دیکھو اللہ قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا ہمیں کہہ کے مخاطب کر رہا ہے، تو ان کو شرم آنی چاہیے کہ سب سے پہلے اس کا مخاطب کون تھا؟ سب سے پہلے ایمان والے دنیا میں کون موجود تھے جن کی طرف اللہ رب العزت نے مخاطب ہوتے ہوئے یہ کہا یا ایھا الذین آمنوا؟ وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان۔ کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ذرا سی بھی کوئی بات ذرہ بھر ان کی شان و شرافت کے خلاف کی جائے اور پھر بھی ایمان سلامت رہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کو برا نہ کرو، ٹھیک ہے جی؟ تو اب اگر کوئی شخص جو ہے وہ کہے یہ حدیث ضعیف ہے، اس کی سند ضعیف ہے، ذرا چیک کریں اس کو فلاں محدث نے ضعیف لکھا ہے، فلاں نے ضعیف لکھا ہے، اگر وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں غلط بات کرنا چاہتا ہی نہیں، ان پہ تنقید کرنا چاہتا ہی نہیں، ان کے بارے میں بری بات کرنا چاہتا ہی نہیں، تو وہ اس حدیث کی سند پہ بحث کرے گا؟ وہ اس حدیث کی سند پہ بحث کرے گا کہ دیکھو اس کی سند میں مرزا جیلوی کے سامنے جب بھی یہ حدیث رکھی جاتی ہے نا کہ میرے صحابہ کو برا مت کرو، جی وہ اس کی حدیث ضعیف ہے، کیا مطلب کہ یہ حدیث ضعیف ہے مجھے برا کہنے دو؟ یہ لوگوں کے دلوں میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں وسوسہ ڈال رہا ہے۔ صحابہ کرام اگر ہمارے اور وحی کے درمیان میں سے نکل جائیں تو کیا بچتا ہے ہمارے پاس؟ بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی تو وحی خفی ہے نا جو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، وہ ہم تک کس نے پہنچائی ہیں؟ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کا قرآن جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، اس کو بعین ہی کس نے ہم تک پہنچایا؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے۔ تو اگر دین اسلام کو شکوک و شبہات کی نظر کرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں شک و شبے میں مبتلا کرنا پڑے گا، اور یہ ڈیوٹی مرزا جیلوی کی ہے۔ ایک سے بہت سال پہلے میں نے اس کی ایک ویڈیو دیکھی تھی، انشاءاللہ کبھی میں اس پر بات کروں گا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث پڑھتے ہوئے اس نے جھوٹ بولا تھا، اور اب تو یہ بے نقاب ہو گیا نا۔ ہمارے الحمدللہ مفتی علی نواز صاحب زید مجدہ اور شیر اہل سنت، سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث مفتی راشد محمود صاحب دامت فیوزہم، وہ علمی طور پہ الحمدللہ اس کو بے نقاب کر رہے ہیں اور اس کا نعت کا بند کر رکھا انہوں نے۔ یہ کسی ایک بھی ہمارے سنی عالم کی کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا اور دے گا بھی نہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں کسی ایک سوال کا جواب بھی دے دوں اپنے فالوورز کی نظر میں بچنے سے، یعنی کہ وہ مجھ کو اٹیک کریں گے کہ کہیں گے یار کوئی ایسا عالم علمی کتابی بنتا ہے اور تو جواب کسی کا دیتا نہیں ہے، تو چل کسی ایک آدھے کا جواب دے دے۔ تو اگر اس نے جواب دے دیا تو اس کو پتہ ہے کہ ان جوابوں میں سے 1000 سوال پیدا ہو جائیں گے، اس لیے یہ اس موضوع پہ بات نہیں کرتا، ہمارے کسی عالم کو ٹچ نہیں کرتا اور کر سکتا بھی نہیں ہے۔ تمام دنیا نے دیکھ لیا، ایک دیوبندی سے ذلیل و خوار ہو گیا، یعنی مسلک حق اہل سنت و جماعت کے علماء صدیوں سے، صدی ڈیڑھ صدی سے جس فرقے کو بے نقاب کر رہے ہیں، ذلت و رسوا کر رہے ہیں اور ان کی منافقت کو عیاں کر رہے ہیں، یعنی زمانے کے رلے ہوئے لوگ، ان کے ایک نمائندے سے یہ چت ہو گیا، اس کے سامنے آئے بغیر چت ہو گیا۔ ڈیمیج ہیز بین ڈن،
یہ جو اس کے بارے میں بولتا تھا نا، سامنے تو نہیں آیا تو ڈیمیج کون ہوا؟ سامنے تو نہیں آیا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور کئی صحابہ کرام کے بارے میں، حضرت عمر کے بارے میں بھی، حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں بھی، تمام صحابہ کرام۔ اب ہم اگر کوئی اس طرح کی بات کریں نا سمجھانے کے لیے، تو لوگ کہتے ہیں دیکھو جی داڑھی رکھی ہوئی ہے جی، امامہ پہنا ہوا ہے جی، یہ دیکھیں جی عالم ہے جی، یہ کیسی بات کر رہا ہے جی۔ اگر یہ کہا جائے کہ مرزا صاحب آپ کی والدہ محترمہ، ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ بد کردار عورت ہے، ان کا کردار اچھا نہیں ہے، وہ بڑی گندی عورت ہے، تو یہ کیا کہے گا؟ کہے گا خدا کا خوف کرو، میری والدہ کے ذمہ یہ کیا لگا رہے ہو؟ کس سے سنا تم نے؟ یہ کس نے کہہ دیا؟ تم میری والدہ کے بارے میں یہ الفاظ بول رہے ہو۔ تو ہم کہیں گے جناب آپ دیکھیں تو صحیح نا، ہم نے تو کہا والدہ محترمہ۔ اگر آپ کہتے ہیں تو ایک آدھا سابقہ اللہ کا اور لگا دیتے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں والدہ محترمہ۔ تو وہ کہے گا والدہ محترمہ کہہ کے، ان کو محترمہ مان کے، اور اس کے بعد ان کے ذمہ جو لگا رہا ہے وہ احترام کے قابل رہی۔ تو کہہ رہا ہے وہ گندی عورت ہے، بد کردار عورت ہے، ان کے بارے میں فلاں بات مشہور ہے، فلاں بات مشہور ہے، کیا وہ اس کے قابل رہی محترمہ کہلوانے کے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ تم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہو کہ جی میں ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ تو رہا ہوں، میں ان کو صحابی رسول مان تو رہا ہوں، تو اس کے بعد جو گندی باتیں ان کے ذمہ لگاتے ہو، یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا چھوڑو، صحابی رسول ماننا چھوڑو، یا وہ گندی باتوں سے رجوع کرو۔ تم وہ بھی کر عجیب مخمسے میں ڈالا ہوا تم نے اپنے فالوورز کو، اور فالوورز بھی ایسے غیرت سے ناآشنا ہیں کہ وہ صحابی رسول کو نہیں دیکھ رہے، وہ برف خانے میں بیٹھے ہوئے ایک 19ویں گریڈ کے انجینئر کو دیکھ رہے ہیں، وہ ان کو بتا رہا ہے کہ صحابی رسول کا مقام کیا ہے۔ صحابہ کرام پہ بولے تو یا اللہ بولے یا اللہ کا رسول بولے، یا صحابہ کرام علیہ رضوان خود بات کرے۔ اس سے کم درجے کا بندہ کس طرح صحابہ کرام کا سٹیٹس بیان کر سکتا ہے، یا کہہ سکتا ہے جی میں فیصلہ کروں گا کہ یہ یہاں پہ ہے اور یہ یہاں پہ ہے؟ وہ خود فیصلہ کرے، یا ان کا رب کرے، یا ان کا رسول کرے۔ بعد والا دوسری صدی والا نہیں کر سکتا، بلکہ ان کی صدی کے بعد، ان کے وفات پانے کے بعد تابعی یا اس سے نیچے کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تو تم کیسے کر سکتے ہو؟ صحابہ کرام علیہ رضوان اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جتنا بغض تم رکھتے ہو، کس وجہ سے؟ حضرت علی کو ڈیگریڈ کرنے کی وجہ سے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تم حضرت علی کی فضیلت بیان کر رہے ہو، تمہیں حضرت علی کا فیصلہ منظور نہیں، حضرت امام حسن کا فیصلہ منظور نہیں، صحابہ کرام کا فیصلہ منظور نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ منظور نہیں، تو کس کا فیصلہ منظور ہے؟ اب تمہاری امی کا بنایا ہوا کوئی سانچہ تو نہیں ہے کہ جس اس میں جو پورا اترے گا ہم اسے صحابی مانیں گے؟ مطلب یہ منافقت ہے کہ تم کہتے ہو اتنا کچھ کہہ کے میں صحابی مان تو رہا ہوں، اگر تم نہیں مانو گے تو کیا وہ صحابی نہیں رہیں گے؟ وہ پھر بھی صحابی رہیں گے۔ کیوں؟ کہ تم مانو نہ مانو، ان کا رب ان کو صحابی رسول مان رہا ہے، ان کا رب مان رہا ہے کہ یہ میرے محبوب کے وفادار ہیں، میں ان سے راضی ہوں کہ مجھ سے راضی ہیں۔ لہٰذا تمہاری منافقت بے نقاب ہو رہی ہے انشاءاللہ۔ اتنی جلدی کوئی بھی فتنہ ایکسپوز نہیں ہوا، اتنی جلدی، یہ سننے والے میری اس بات کو غور سے سنیں، اتنی جلدی کوئی فتنہ بے نقاب نہیں ہوا جتنی جلدی تم ایکسپوز ہوئے ہو۔ اگر کوئی ہوا تو بتاؤ کہ وہ سال بعد، 2 سال بعد، 10 سال بعد ہو گیا تھا، 100 سال لگ کے فتنہ بے نقاب ہوتے ہوئے، اور تم اللہ کے فضل و کرم سے چند دنوں میں بے نقاب ہو گئے۔ صحابہ کرام پہ تان کرو گے تو یوں ہی چھترول ہوگی، یوں ہی چھتر پڑیں گے، یوں ہی شکل بدلے گی، یوں ہی ڈیمیج ہیز بین ڈن ہوگا، سامنے بھی نہیں آئے اور ذلیل بھی ہو گئے، اور اب منہ چھپاتے پھر رہے ہو، اور آگے بھی یہی کرو گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ الحمدللہ ہم مسلک حق اہل سنت و جماعت کے وابستگان تمہارا منہ کالا کرتے رہیں گے، ہمارے کافر کر رہے ہیں، ہم بھی کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے، اور تمہاری ہر منافقت کا جواب دیا بھی ہے اور دیں گے بھی۔ تمہارا بہت برا حال ہوگا، اللہ نے جو کرنا ہے وہ تو کرنا ہی ہے انشاءاللہ، ہم بھی کریں گے۔ کس طرح؟ عقلی اور علمی دلائل سے، اور تمہیں چپیڑے تو مارنی نہیں، کچھ چپیڑے کی جتیاں جو تمہیں مار دی گئی ہیں، یہ کسی نے آ کے پرسنلی تو نہیں ماری، فزیکلی تو نہیں ماری، اللہ نے تمہارا جو منہ کالا کیا، کسی نے تمہارے منہ پہ کالا تو نہیں ملی نا، نہیں ملی نا، لیکن منہ کالا ہو گیا۔ انشاءاللہ صحابی رسول کے بارے میں اگر اس طرح بکو گے تمہارا یہی حال ہوگا، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، صحابہ کرام علیہ رضوان کی محبت میں رکھے، اور قیامت کے دن ہمارا حشر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار اور اصحاب رسول کے ساتھ کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔